بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو علیم بالمہتدین صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار فرمایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت ستایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی تھی حبشہ کی طرف، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ مسلمان حبشہ میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خود مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت عزت حاصل ہوئی 2 بڑے شخصیت کے ذریعے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے ذریعے اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے ذریعے۔ اور میں بتا چکا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے تو مسلمان اسی دن حرم شریف میں آئے تھے، ایک جماعت کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر ہے، ایک دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ امیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہے کہ مسلمان حرم شریف میں جا کر باجماعت پہلی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں کہ ان دونوں شیروں کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت عزت حاصل ہوئی۔ تو اب کفار بہت پریشان، کب اسلام کا چراغ کس طرح بجھے؟ چنانچہ وہ سرداران قریش آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ تو ان کے مشورہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کرنا پڑے گا، انہی کو قتل کرنے سے اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے تو آپ کے خاندان والے بدلہ لیں گے ہم سے، اور بدلے میں ہم کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو اب کیا کریں کہ بنو ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیملی ٹری ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں، محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور پھر دادے کا نام ہے عبد المطلب، اور پھر پردادے کا نام ہاشم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، کہ جو بھی ہاشم کے نیچے ہے یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار شمار ہوتے ہیں۔ تو بنو ہاشم ہم سے بدلہ لیں گے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح قتل کریں؟ تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح ہم کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بنو ہاشم سے، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرے، ہم ان سے قطع تعلق کریں گے، چاہے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان میں سے اکثر مسلمان نہیں تھے، بلکہ رشتہ داری کے خاطر اور نسب کے خاطر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرتے تھے۔ تو قریش نے کہا کہ جو بھی ہو، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہو تو ان سے ہم قطع تعلق کریں گے، اور قطع تعلق اس وقت تک کریں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا اور ہمارے حوالے نہ کر دیں، یعنی ہمارے حوالے کر دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔
جب وہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، اس وقت تک ان سے ہم قطع تعلق کریں گے، ہم ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ اور کن کن امور میں قطع کرنا ہے؟ تو نمبر 1، ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، ان میں سے کسی کے ساتھ بے و فروخت کا معاملہ نہیں کر سکتے، کچھ بیچ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ جب یہ پکا ہو گیا تھا اور بائیکاٹ شروع ہو گیا تھا، تو جب باہر سے بھی کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا کہ مکہ والوں کو کچھ بیچے، تو جب وہ تاجر آتا تو فوراً ابو طالب ان کے پاس پہنچ جاتا اور اس تاجر سے پوچھتا کہ یہ سامان جو تو لایا ہے وہ کتنے کا ہے؟ تو مثلاً وہ کہتا کہ یہ جو میں سامان لایا وہ سب کا سب 1000 کا ہے۔ تو پھر ابو طالب کیا کرتا؟ وہ کہتا کہ ان لوگوں کو یہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ چیز مت بیچنا، اگر بیچنا ہے تو ان سے دگنا قیمت مانگنا، ان سے ٹرپل قیمت مانگنا، اگر 1000 کا ہو تو 2000 3000 کا مطالبہ کیجئے۔ یہاں تک کہ جب وہ تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بنو ہاشم کے پاس پہنچتا تو وہ دیکھتے کہ یہ چیز تو ہماری قوت خرید سے باہر ہے، ہم خرید نہیں سکتے، تو خالی ہاتھ ہو کر چلے جاتے، کچھ غلہ کچھ کھانا کچھ نہیں خرید سکتے تھے۔ اور ابو طالب کہتا تاجر سے کہ وہ لوگ تو خریدیں گے نہیں، تو پھر میں خود اپنی جیب سے تیار ہوں کہ تم کو یہ پیسے دے دوں کہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ اتنا وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا کہ اپنے جیب سے پیسے دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اسلام کو بننے دینا یہ اس کو راضی اور خوش نہیں کرتا تھا۔ تو بے و فروخت نہیں کر سکتے، نہ ان میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کر سکتے، اگرچہ یہ لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں لیکن ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے ملنا، بات کرنا، ملنا جلنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ تیار ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالہ کر دیں۔ چنانچہ یہ بائیکاٹ جب انہوں نے فارمیلٹیز پکی کر لی تھی، جو شرائط ہے، تو انہوں نے اس کو ایک کاغذ پر لکھا اور تحریر کیا اور پھر اس کو کعبہ شریف کے اندر چپکا دیا تاکہ اس کا احترام ہو اور تاکہ تمام لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس لکھنے والے کو اس کی سزا فوراً دے دی تھی کہ جب اس نے لکھا تو لکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی انگلیوں کو شل کر دی تھی، پیرالائزڈ ہو گیا تھا فوراً۔ سمجھ لیجئے کہ فوراً کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دی تھی کہ اس طرح کا معاہدہ لکھتا ہے۔ تو چنانچہ ابو طالب اور بنو ہاشم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے جو اصل رہنے کی جگہ ہیں وہاں سے منتقل ہو گئے اور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں منتقل ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس جگہ کو، ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہے، اس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، یعنی ابو طالب کی گھاٹی، تو شعب ابی طالب۔ تو چنانچہ مسلمان ابو طالب اور بنو ہاشم اس گھاٹی میں 3 سال تک رہے، 3 سال تک۔ نہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ بے و فروخت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو، بنو ہاشم کو سخت فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑا کہ کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو بھوک، اور اتنی شدید بھوک لگی تھی اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیر پر کچھ تر چیز ہے کہ میں نے فوراً پیر پر ہاتھ لگائے، جو بھی چیز تھی میں نے اس کو نگل لیا۔
ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ تر چیز کیا ہے، لیکن بھوک کی سختی کی وجہ سے میں اس کو کھا گیا، معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن وقاص کا ایک دوسرا واقعہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھال کھاتے تھے، سڑا ہوا کھال، کہ کھانے کے لیے کچھ اور تھا ہی نہیں۔ تو 3 سال تک معاملہ اسی طرح رہا کہ کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ چیز نہیں تھا، اور جو اس گھاٹی میں تھے، جو لوگ اس گھاٹی میں تھے، وہ صرف مرد نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی تھے، جوان بھی تھے اور بچے بھی تھے، اور بچے سے بھوک برداشت نہ ہوئی تو وہ سخت روتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تو گھاٹی کے درمیان میں تھے، یہاں تک کہ باہر ان کے رونے کی آواز آتی تھی، اور کفار میں سے جو سخت دل ہوتے تو وہ ان کے رونے سے، بچے کے بلبلانے سے وہ خوش ہوتے تھے، اور ان میں سے جو کچھ نرم دل ہوتے تو ان کا دل نرم ہو جاتا، اور وہ چپکے کچھ کھانا دیتے تھے مسلمانوں کو اور بنو ہاشم کو۔ پھر کچھ دیر بعد، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ عرصہ 3 سال کے لیے ہے، اندازہ لگائیں 3 سال کے لیے۔ ابھی ہم لاک ڈاؤن سے گزرے ہیں کہ 3 سال کیا 30 دن یا 3 مہینے ہم گھر میں نہ رہ سکے، حالانکہ ہمارے پاس گھر میں ہیٹنگ تھی، ہمارے پاس سونے کے لیے بستر تھے، ہمارے لیے فریج کھانا سے بھرا ہوا تھا، ہمارے لیے ہر قسم کی راہیں اور ہر قسم کی ایز تھی، ہر قسم کی سہولت تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ لوگ ڈپریشن میں پڑ گئے، کچھ لوگ شکوہ اور شکایت کرنے لگے کہ ہم سے یہ ہوتا ہی نہیں، گھر میں نہیں رہا جاتا ہے۔ لیکن اندازہ لگائے کہ 3 سال تک ان کو اس ایک گھاٹی میں رہنے پڑا۔ اللہ اکبر، کہ ان لوگوں نے اسلام اور ہمارے لیے کیا کیا قربانی اٹھائی ہے، لیکن ہم سے اگر اس کا ایک گونٹ کا بھی اور تھوڑا سا بھی سوال کیا جائے ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ تو 3 سال تک معاملہ اسی طرح رہا، یہاں تک کہ کچھ نرم دل لوگوں نے کہا کہ بالآخر یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار تو ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور یہ لوگ بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ لوگ اضطراب اور بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اس عہد کو ختم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کفار نے، جو نرم دل تھے، انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ کل ہم ایسا کریں گے کہ جب سردار آئیں گے تو ہم اس مضمون کو چھیڑیں گے اور ہم کہیں گے کہ اس عہد کو توڑنا چاہیے، اور جب یہ عہد لکھا گیا تھا تو اس وقت ہم خوش نہیں تھے۔ چنانچہ اگلے دن اسی طرح ہوا کہ جب سردار اکٹھے ہو گئے تھے تو یہ بات چھیڑی گئی تھی۔ اسی وقت کہ یہ سردار گفتگو کر رہے تھے کہ اب اس عہد کو توڑنا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مخاطب اور بات کر رہے ہیں، اور چچا سے فرماتے ہیں کہ چچا آپ کو معلوم ہے کہ وہ عہد نامہ جو ان لوگوں نے لکھا تھا اور کہاں چپکایا تھا؟ کعبہ شریف کے اندر میں، تو وہ عہد نامے کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، تمام حروفوں کو کھا لیا ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ اوپر میں جو وہ شروع کرتے تھے بسمک اللہم کے نام سے، اس کے علاوہ ان تمام چیز جو انہوں نے لکھا ہے کیڑوں نے اس کو کھا لیا ہے۔ تو ابو طالب یہ سن کر فوراً بھاگے کفار کی طرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں، اور ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات فرمائی ہے کبھی بھی جھوٹ ثابت نہیں ہوئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا اور وہ پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے،
اور کفار سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو تمام لوگوں نے اس وقت ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا کہ یا محمد، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ آزمایا نہیں ہے۔ یعنی تمام لوگ قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ تو ابو طالب کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ رہے ہیں تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو محمد نے فرمایا ہے اگر وہ سچ نکلے تو پھر آج سے اس عہد کو ختم کیا جائے گا، اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے گا، اور اگر بالفرض محمد جھوٹا ہے تو میں تیار ہوں، میں راضی ہوں، میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دوں گا تاکہ تم لوگ اس کو قتل کر دو۔ یعنی ابو طالب کو اتنا قوی ایمان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارا عقیدہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے ہر کلمہ سچ ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئی کی ہے، جو بھی پریڈکشن کیا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا اور یہ ہوگا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے وہ چیز ہو کر ہی رہے گی، کہ یہ ممکن ہے کہ آسمان زمین پر گر جائے، یہ ممکن ہے کہ سورج اور چاند بے نور ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ دریا خشک ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ محمد مصطفیٰ جھوٹے ثابت ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو ابو طالب کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اتنے قوی ایمان سے یہ کہا تھا کہ اگر معاملہ اس کے خلاف ہو تو میں خود محمد کو لے آؤں گا۔ چنانچہ جب کفار نے دیکھا کہ کیا یہ بات واقعی اس طرح ہی ہے، عہد نامہ کی طرف بھاگے تھے کعبہ شریف کے اندر جو چپکا ہوا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیڑوں نے ان تمام حروف کو کھا لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہا ہے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعین ہی اسی طرح ہے۔ چنانچہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا گیا تھا اور مسلمان کچھ سہولت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ پھر اس بائیکاٹ کے کچھ دیر ہی بعد ایک مشکل ختم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک دوسری مصیبت ڈالی گئی، بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو نبوت کا 10واں سال ہے، مؤرخین اس سال کو عام الحزن کا نام دیتے ہیں، یعنی غم کا سال اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس سال میں جو سب سے پہلا جو خوفناک اور ڈرناک اور غم زدہ والا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی، سب سے بڑے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور ایک تو ہے کہ ان کا انتقال ہونا یہ تو خود بنفس ہی ایک غم کا باعث ہے، لیکن اس کے اوپر ابو طالب کفر کے حالت میں مر جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے روایت میں ہے کہ ابو طالب کی آخری گریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ابو طالب کے پاس کچھ کفار ہے، ابو جہل ہے اور عبداللہ ابن امیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی روح نکلنے والی ہے، چچا جان سے کہتے ہیں اور فرماتے کہ چچا ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، ایسا کلمہ جس کے ذریعے میں آپ کے لیے سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہے کہ آپ اس کلمہ کو پڑھیے اور قیامت کے دن نجات دینا یہ میرا کام ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ تو جو کفار وہاں تھے، ابو جہل تھا، کہنے لگا کہ اے ابو طالب باپ دادا کے دین سے اعراض کرتا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے، لیکن پھر بھی ابو طالب کو یہی فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے،
بار بار اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اسی کو لوٹا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چچا کفر کی حالت میں مر جائے۔ اور آخری چیز جو ابو طالب کی زبان سے نکلتا ہے، ابو طالب خود اعتراف کرتا ہے کہ بھتیجا، جو دین تو لایا ہے وہ سب سے بہترین دین ہے، اس سے بہتر کوئی بھی دین نہیں لایا ہے، لیکن اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ کہتے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے اسلام لایا ہے، تو پھر آج بھتیجا میں آپ کے آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتا اور میں اسلام لے آتا۔ لیکن یہ غیرت کی بات ہے، ایسا کیسے میں اسلام لے سکتا ہوں؟ آخری چیز جو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں شرک کی حالت میں مر جاتا ہوں، اور اسی طرح ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم پہنچا ہوگا، دل کتنا تڑپ رہا ہوگا کہ وہی چچا کہ جب 8 سال کے تھے ان کی کفالت میں گئے تھے، 8 سال، اور ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال اس طرح کیا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال بھی اسی طرح نہیں کیا تھا۔ اور یہ وہی چچا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، نبوت کا اعلان کیا، کہ یہی چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایذا سے بچایا تھا، لیکن یہی چچا آج کفر کے حالت میں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آپ کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کام سے نہ روکے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دعائے استغفار کرے مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، یعنی جب وہ کفر کے حالت میں مر گئے ہیں تو اب ان کے لیے دعائے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک اور آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اے نبی آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا، وما علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ ہدایت یہ میرا کام ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ ابو طالب کو ہدایت نہ دوں تو اے محمد یہ میرا فیصلہ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے کچھ ایسے انبیاء کرام ہیں جن کے ساتھ ایک جماعت 10 لوگ ہے، کچھ ایسے ہیں کہ 1 لوگ ہے، کچھ ایسے انبیاء کرام ہیں کہ ان کے امتی صرف 2 ہے، اور کچھ ایسے انبیاء کرام ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہے، کہ پوری زندگی وہ دعوت دیتے رہے لیکن ایک بھی آدمی ان پر ایمان نہیں لایا۔ تو ان کی ذمہ داری صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ جس کو چاہے وہ ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔